الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو عید الاضحیٰ یا ہمارے ملک میں، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، وہاں پہ ہم اسے بقرعید کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کو عید الاضحیٰ کی بہت ساری مبارکباد۔ اور اس بابرکت دن پہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے ناظرین کو عید الاضحیٰ سے جڑے ہوئے کچھ بات بتاؤں جو میں جانتا ہوں، جو میرے علم میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ میں ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہم وہاں سے شروع نہیں کر پائیں گے کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اس واقعات سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی غلام تھیں، ملک شام میں، جو کہ آج سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے، 20 سال مکمل ہو چکے تھے ملک شام میں رہتے ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر بھی ہو چکی تھی زیادہ، سمجھ لیں آپ کی 85 کے آس پاس۔ تب حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے رب نے مجھے اولاد کی خوش نصیبی سے نہیں نوازا اور نہ ہی نوازے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری جو غلام ہے ہاجرہ علیہ السلام، ان سے آپ نکاح کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے بدن سے آپ کو کوئی اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس بات کی وحی اور اجازت دونوں ملی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی اجازت سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا۔ اور دیکھیے اللہ کا فضل و کرم کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے ہو گئی، اور یہ واقعی اس عمر کو پہنچ کر اولاد کی خوش نصیبی یہ بے شک
اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ کے ہی رحمت میں اور اس کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام امید سے ہو گئیں تو ان کے دل میں ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا یا عمدہ سمجھنے کا جو خیال ہوتا ہے وہ پیدا ہوا، اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو حقیر سمجھنے لگی۔ اس بات کی اذیت انہیں محسوس ہوئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کرتی ہیں، اس بات کا مطالعہ کرتی ہیں کہ مجھے ہاجرہ علیہ السلام سے اذیت پہنچ رہی ہے، وہ مجھے حقیر سمجھ رہی ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ تمہارا مزاج ہے، تم ان کے ساتھ جو چاہو وہ سلوک کر سکتی ہو۔ اس بات کی خبر آتے ہی، اس بات کا علم ہوتے ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوفزدہ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اور آپ چپکے سے، خاموشی سے اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کو لے کر گھر سے نکل جاتی ہیں، روانہ ہو جاتی ہیں۔ آپ چلی جا رہی ہیں اور ایک چشمے کے کنارے آپ ٹھہرتی ہیں۔ جب آپ وہاں ٹھہرتی ہیں تو وہاں ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور انہیں خوشخبری دیتا ہے۔ خوشخبری کیا دیتا ہے کہ اے ہاجرہ علیہ السلام، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ ایک لڑکا ہے، اور جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام آپ اسماعیل علیہ السلام رکھیں گی، اور یہ بے حد ہی غور و خر کی طرح آزاد مرد ہوں گے۔ اور وہ فرشتہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑی ہی پرسکون ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور پھر فرشتے، وہ جو فرشتہ نمودار ہوا تھا، انہیں کہتا ہے کہ اب آپ واپس جائیں۔ پھر ہاجرہ علیہ السلام واپس جاتی ہیں۔